الفاق دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 3 سادہ دوست رہتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں گاؤں میں آنے والے راستے میں بیٹھے تھے اور خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا اور اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو سلام کر دیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ان تینوں میں یہ بحث و تکرار شروع ہو گئی کہ اس عورت نے مجھے سلام کیا ہے۔ تکرار کرتے کرتے ان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور ان سے لڑائی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت یہاں سے گزر کر گئی ہے اور اس نے سلام کیا تھا۔ تواب ہم تینوں کا یہ کہنا ہے کہ اس عورت نے مجھے سلام کیا، لیکن ہمارے درمیان اب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اس عورت نے کس کو سلام کیا ہے۔ وہاں ہے موجود ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ تم اسی عورت سے جا کر پوچھو کہ اس نے کس کو سلام کیا ہے۔ یہ سن کر ان تینوں کے ساتھ گاؤں کے چند لوگ بھی اس جانب بھاگ پڑے جس طرف وہ عورت گئی تھی اور کافی دور جا کر اس عورت کو دیکھا اور چلانے لگے کہ راکو، ہم نے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ یہ سن کر وہ خاتون رک گئی اور ان کے آنے پر بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے ایک بولا کہ ہم تینوں دوست اس جگہ پر بیٹھے تھے کہ تم نے ہمیں سلام کیا تھا، تو بتاؤ کہ تم نے ہم تینوں میں سے کس کو سلام کیا ہے۔ آسن کو وہ خاتون بہت حیران اور پریشان ہو گئی کہ میں اب ان میں سے کس کا نام لوں، تو اس نے جواب دیا کہ میرا سلام اس کے لیے ہے جو تم تینوں میں سے بڑا بے وقوف ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑی۔ اس خاتون کے جانے کے بعد پھر ان تینوں میں بحث شروع ہو گئی کہ میں بڑا بے وقوف ہوں۔ یہی بحث کرتے کرتے وہ واپس اسی جگہ پر آگے جہاں اور لوگ بھی موجود تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچنے پر جب ان دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو ان میں موجود کچھ سمجھدار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تم تینوں اپنی اپنی بے وقوفی کا قصہ سناؤ، تو پھر فیصلہ ہوگا کہ تم میں سے کون بڑا بے وقوف ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے ایک گول دائرہ بنا لیا اور بڑے جوش و خروش سے ان کی بے وقوفیاں سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان تینوں نے اپنی اپنی کہانی شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو تھا، ہم اس کا نام الف رکھ لیتے ہیں، وہ کچھ یوں گوا ہوا کہ ایک دن وہاں سے ایک نوسرباز شخص کا گزر ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ ہمارا گھر دیکھ کر رک گیا اور میری والدہ سے کہنے لگا کہ میں فلاں گاؤں کا زمیندار ہوں اور کسی کام سے آگے جا رہا ہوں، تمہارا گھر دیکھ کر یہاں رک گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لوں اور کچھ کھا پی لوں۔ سن کر میری والدہ نے اس کو بٹھایا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی۔ اس دوران میری والدہ سے اس شخص نے میرے بارے دریافت کیا کہ تم نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی، تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ملا کیونکہ ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ اماں جی تم فکر مت کرو، ہمارے گاؤں میں ایک ایسا گھر ہے جو تمہارے بیٹے کو رشتہ دے دے گا۔ یہ سن کر میری والدہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بس تم جلدی سے ہمیں الف سے ملوانے کا بندوبست کرو اور میرے بیٹے کی شادی کرو۔ ادو تو اس شخص نے جواب دیا کہ تمہیں میں نے اماں کہا ہے تو یہ میرا بھائی ہی ہوا، تم فکر مت کرو اور تمہیں ان سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے اپنی ہونے والی بہو کے لیے وہ سب مجھے دے دو، میں اسے دے کر بات پکی کر لوں گا۔ سن کر میری والدہ نے اس کو وہ تمام اشیاء جو کتنے سالوں سے تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کی تھیں سب کی سب ہنسی خوشی اس شخص کے حوالے کر دے۔ خوشی میں نہ اسے اس کا نام پوچھا نہ اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا اور وہ چلتا بنا جاتے جاتے میری سادہ لو والدہ سے کہنے لگا کہ میں دوبارہ آؤں گا، تم اس کی منگنی کے لیے تیاری کر رکھو۔ یہ سن کر میری والدہ اور خوش ہو گئی۔ والدہ دن رات پہلے سے دوگنی محنت کر کے کافی سارا سامان اکٹھا کر لیا کہ میں اپنی ہونے والی بہو کو منگنی پر یہ سب کچھ دوں گی، اور اپنی بہو آنے کے خواب دیکھنے لگی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔ خواب دیکھتے دیکھتے سال کے قریب وقت گزر گیا تو وہ شخص دوبارہ وہاں آیا اور میری والدہ کو مبارک دی کہ مبارک ہو، میں نے تمہارے بیٹے کی بات اس گھر میں پکی کر دی ہے اور اب منگنی کرنے کے لیے جانا ہے، تو تم لوگوں نے جو سامان بنایا ہے وہ مجھے دے دو اور جلدی دو، میں نے واپس جانا ہے۔ شاید اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ لوگ مجھ سے اس گھر کا اس لڑکی کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ تو میری والدہ نے جلدی جلدی وہ تمام چیزیں اکٹھی کیں اور اس کے حوالے کر دیں اور تاکید کی کہ یہ جوڑا میری بہو کو پہنانا جب تم منگنی کرنے لگو۔ تو وہ سارا سامان لے کر نکلنے لگا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ بے وقوف اور سادہ لو ہیں، یہ تو مجھے اچھے ملے ہیں اور میں آئندہ بھی انہیں اسی طرح بے وقوف بنا سکتا ہوں۔